نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں بہت سارے فتنوں کا یعنی آزمائشوں کا تذکرہ کیا اور بہت ساری قیامت کی نشانیاں بھی ہمیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ارشاد فرما دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنے ایسے آئیں گے کہ ایک دروازہ بند نہیں ہوگا تو دوسرا کھل جائے گا، جس طرح ایک تسبیح اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی اور دانے مسلسل گرتے چلے جاتے ہیں، اس طرح فتنے امت مسلمہ پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور ان فتنوں سے خبردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس وقت میں ایک صاحب ایمان کا، ایک مسلمان کے کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اسے اچھی طرح سے نبھائے۔ اگر وہ نہیں نبھائے گا اور ان حالات کے اندر وہ کردار ادا نہیں کرے گا جو شریعت مطہرہ اور دین اسلام اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو وہ بھی ان اندھے فتنوں کا شکار ہو کر اللہ رب العزت کے ہاں ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ آج عالمی دنیا کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کے اندر جب کہیں جنگ شروع ہو جائے تو ان میں یہ لکھا ہے، یعنی UN کا جو اقوام متحدہ کا جو مسلمہ قانون ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نہتی خواتین پر، یعنی جو جنگ میں شریک نہ ہوں، بچے جو جنگ میں شریک نہیں ہیں، اس علاقے کے سکول ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ہسپتال ہیں، ان کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اور یہ قانون یونائٹڈ نیشن یا اقوام متحدہ نے تو بہت بعد میں بنایا، جب شریعت مطہرہ آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین کے پیغمبر بن کر تشریف لائے، اس وقت دنیا کا نقشہ ایسا تھا کہ جنگ کے اندر کوئی قانون موجود نہیں تھا، جس کا جو جیسے جی چاہتا وہ علاقے فتح کرتا، علاقوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا، اور کسی بستی اور آبادی سے جب وہ نکلتے تھے، جو فاتح ہوتے تھے، تو پیچھے صرف دھواں اٹھتا نظر آتا تھا، کوئی جاندار زیرو زندہ نہیں بچتا تھا۔ نبی کریم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے باقاعدہ جہاں ہمیں نظام زندگی دیا، وہاں جنگی قوانین بھی متعارف کروائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قانون متعارف کروایا کہ آپ خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو جنگ میں نہیں مار سکتے، آپ جو فلاحی مراکز ہیں انہیں نشانہ نہیں بنا سکتے۔ تو شریعت مطہرہ کا یہ متعارف کروایا ہوا قانون
UN کے اندر بھی آیا، انہوں نے بھی اسے ایکسپٹ کیا، پاس کیا۔ لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کہ مسلمانوں نے تو ان قوانین کا احترام 1400 سال پہلے سے آج تک بخوبی کیا اور کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات آپ پڑھیں، اسلامی جہاد اور جنگوں کے احوال دیکھیں۔ مسلمانوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی، حتیٰ کہ غزوہ احد جب ہوا تو کفار نے بڑی بے دردی سے مسلمان صحابہ اکرام کا قتل کیا، اور مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے محبوب چچا، ان کا مسئلہ کیا گیا، یعنی ان کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کاٹے گئے، حتیٰ کہ ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ اس طرح سے نفرت کا اظہار کیا گیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان لوگوں کو دوبارہ فتح کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ کام نہیں کیا۔ تو شریعت مطہرہ ہو، دین اسلام ہو، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہو، یہ تو کامل مکمل امن اور سلامتی والا دین اور مذہب ہے۔ لیکن آج اگر آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری طرف توجہ رکھیے گا، میں اپنے ان بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں جو دن اور رات مغرب کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، جو چند روپوں اور ٹکوں کی خاطر ان کی ملازمت کرتے ہوئے ذہنی طور پر خود کو، اولادوں کو ان کے ایسے گرویدہ اور غلام بنا ڈالتے ہیں کہ انہیں اسلام ایک وحشی مذہب نظر آتا ہے، لیکن اہل مغرب اور ان کے دلدادہ وہ بڑے امن والے نظر آتے ہیں۔ وہ جی کسی کتے کو بھی، کسی بلی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ آج خصوصاً ان مسلمان بھائیوں کے لیے اور بالعموم تمام غفلت میں سوئے ہوئے ہر مسلمان کے لیے یہ واضح تصویر موجود ہے، جو آج غزہ کے اندر ظلم و ستم جو 40ویں روز سے بھی تجاوز کر چکا ہے وہ جاری ہے، اور ہر مسلمان اپنے موبائل پر، اپنی سکرین پر ان یہود و نصارہ اور کافروں کی بربریت کو، وحشت کو، اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور کچھ کر نہیں پا رہا۔ انہوں نے نہ کسی خاتون کو چھوڑا، نہ کسی بچے کو چھوڑا، نہ نہتی عوام کو چھوڑا جس پر انہوں نے بمبارمنٹ نہ کی ہو، جہاں مارٹر کے گولے اور میزائل نہ مارے ہوں۔ جرم کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جرم کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے قبلہ اول سے، مسجد اقصی سے دستبردار ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ شہادت اور ایمان سے محبت کرتے ہیں، ان کی زبان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، ان کی اداؤں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ والا جذبہ نظر آتا ہے۔ اس بنا پر، اس جرم کی وجہ سے آج ان کے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، حتیٰ کہ سب سے پہلے غزہ کی مساجد کو نشانہ بنایا گیا، انہیں ملیہ بیٹ کیا گیا، اس کے بعد گھروں اور عمارتوں کی باری آئی۔ آج جو
ایک محتاط تعداد وزارت صحت فلسطین کی طرف سے بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 12,000 سے زائد فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے نہیں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، جن میں 4,500 سے 5,000 بچے ہیں، 3,000 خواتین ہیں۔ اور آج فلسطین کی وزارت تعلیم یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم جو اسکول کا آئندہ سال کا نصاب دیتے ہیں آج سے ہم وہ نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ میں اب ایسا بچہ رہا ہی نہیں جو اسکول جانے والا ہو۔ اور اس کے بعد ان بدبختوں کو آرام نہ آیا، یہود و نصارہ، کہ انہوں نے فلسطین کے ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں نوزائیدہ بچے، ان بچوں کو بھی نہیں بخشا، اور اس وقت تک مسلسل 1 گھنٹے کا بھی وقفہ کیے بغیر وہ وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ظلم و بربریت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو اس طرح قتل عام کر رہے ہیں جس طرح اس دنیا میں انہیں رہنے کا حق نہیں ہے۔ حالانکہ ملک ان کا ہے، قابض اس پر اسرائیل ہے، ملک ان کا ہے، زمینیں ان کی ہیں، لیکن ان پر عرصہ حیات اس طرح تنگ کر دیا گیا ہے۔ یہ میں اپنے ان بھائیوں کو صرف جھنجھوڑ رہا ہوں کہ جن کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان تو صرف اپنی ٹیم کے ورلڈ کپ سے باہر آنے پہ افسوس کر رہا ہے، اسے ایک ایک رنز، ایک ایک اوور، ایک ایک بیٹسمین ان کی بڑی فکر ہے، لیکن ہمارے ان مسلمان نوجوانوں کے ساتھ، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج ہمارے نوجوان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور آج 2 مہینے ہونے کے ہیں، ظلم اسی طرح جاری ہے، بربریت اسی طرح جاری ہے، اور پھر عام مسلمان جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں درد اور تکلیف ہو بھی تو ہم بے بس ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے جو اس وقت ایک ملک کر سکتا ہے۔ 56 اسلامی ممالک موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، صرف زبانی جمع خرچ، صرف اپنی زبان سے مذمت، صرف یہ کہ بند کر دو، بمباری مت کرو، لیکن کوئی ایک اسلامی ملک اس کے اندر کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر جرت کے ساتھ انہیں اسی طرح للکارے جس طرح آج وہ مسلمانوں کو للکار رہے ہیں۔ اور یہ اسرائیل جس کو قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی، جو ہمارے ملک پاکستان کے بانی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کفر کا ناجائز بچہ ہے، برطانیہ کا بغل بچہ ہے، جسے اس نے عرب کے قلب کے اندر جا کر اتار دیا ہے۔ آج کوئی عرب ملک ان کی حمایت صرف 2-4 زبانی جملوں کے علاوہ نہیں کر رہا، لیکن ان کے پیچھے آپ دیکھیں کفر کی ساری طاقتیں، خواہ وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ہندوستان ہو، فرانس اور جرمنی ہو، وہ پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا رشتہ داری ہے ان کی؟ رشتہ داری وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے، اے مسلمانوں، الکفر ملت واحدہ، کفر سب کا سب ایک ملت ہے، ایک قوم ہے، ان کا رنگ، ان کا مذہب، ان کے ملک بے شک الگ الگ ہوں، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہیں۔ آج ہمارا بچہ یہ عملی مظاہرہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ لہذا اپنے دل میں ان کے بارے میں رحم کا جذبہ وہ نکال دو۔ مجھے میرا نوجوان بتائے اسرائیل کی کون سی کرکٹ کی ٹیم ہے؟
اسرائیل آج ہمارے بچوں کے سروں سے کھیل رہا ہے، اور ان کا بچہ جب نرسری میں جاتا ہے، اسلحے کی ٹریننگ، جسمانی ٹریننگ ان کے لیے نصاب کا لازمی حصہ ہے۔ جب تک وہ ٹریننگ نہ کرے وہ آگے پڑھائی مکمل نہیں کر سکتے، اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اسرائیل کی فوج میں رضاکارانہ طور پر کچھ سال جاب کرنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہم نے صرف مسلمانوں کو مارنا ہے۔ اور ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ کیا ہم ان بچوں کے، ان عورتوں کے اس قتل کے اندر چپ رہ کر اور غفلت کی نیند سو کر، گھروں میں مزے اڑا کر، اور اس طرح کے فضول جوئے والے کھیلوں کے پیچھے لگ کر برابر کے مجرم نہیں بن رہے؟ یہ کرکٹ جوا ہے، اور ہم آنسو بہاتے ہیں کہ ہم ہار گئے، وہ جیت گئے۔ میرے بھائیوں، یہ کفر نے یہ اس نظام کو ہم پر مسلط کیا ہے کہ ہمارے نوجوان اس کھیل کے، ان فضول چیزوں کے پیچھے لگ کر تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں گھڑ سواری کا حکم دیا، تیراکی سیکھنے کا حکم دیا، نشانہ بازی کا حکم دیا۔ آج یہ تینوں کھیل یورپ میں چل رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس اس کھیل کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو ہم اس طرف آئیں۔ اس وقت بھی وہ کفر مسلمانوں کا شکار کر رہا ہے۔ اس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے، اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم خود تو وہاں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم خود کسی طرح چھپ چھپا کے وہاں پہنچ بھی جائے تو یہ جنگ کوئی تلوار تیروں والی تو ہے نہیں، تو ہم ان کے لیے مسائل کا سبب ہی بنیں گے۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے فزیکلی طور پر جا کر کہ ہم وہاں پہنچ جائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جہاں تک ہمارے حکمرانوں کی بات ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ہمارا ملک انحطاط اور معاشی تنزلی میں اس سٹیج پر ہے کہ یہ کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ تو ایسے وقت میں ایک وہ مسلمان کہ جس کا دل کڑ رہا ہے، جو خون کے آنسو رو رہا ہے، کہ وہ معصوم بچے کہ جو اپنی بازو پہ نام لکھوا رہے ہیں کہ کل ملبے کے اندر جب ہم دب جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو ہمارا وہ نام پڑھ کے پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ یہ حالات ہیں، سر پھٹے ہوئے، کسی کی ٹانگ اڑی ہوئی، کسی کا بازو نہیں، معصوم بچے کہ جن کو زندگی جینا تھا لیکن کھلنے سے پہلے مرجھا گئے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم اپنے آپ کو سکون میں نہ سمجھے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ ارشاد کہ اگر مشرق کے مسلمان کو تکلیف ہو، مغرب کے مسلمان کو اس کا درد ہونا چاہیے۔ شمال کے مسلمان کو تکلیف ہو، جنوب میں بستا ہوا مسلمان یہ نہ کہے کہ اسے ہو رہی ہے، بلکہ وہ اسے اپنا درد سمجھے۔ اس طرح جس طرح تمہارے سر میں درد ہو، تمہارا پاؤں نہیں کہتا کہ یہ تو سر کا مسئلہ ہے، میں نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح امت مسلمہ کو بے چین ہونا چاہیے۔ ہم کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ان بچوں کے مجرم بن کے کھڑے ہوں گے اگر ہم نے اپنا کوئی کردار ادا نہ کیا، اگر ہم خاموش بیٹھے رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں ہم اپنے آپ کو اس طرح حالت جنگ میں سمجھے جس طرح غزہ کے مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، تب ہمیں ان کے درد کا احساس ہوگا۔ یہ تفریح ہے، یہ کھیل تماشے، انہیں ہم ایک طرف کریں اور ان کے لیے وہ درد محسوس کریں جیسے یہ جنگ غزہ میں نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ کم از کم یہ جذبہ تو اپنے اندر ہم لائے۔ اللہ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ فریاد کر رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ ہمیں ان کے درد کا احساس ہونا چاہیے، اور احساس ہونے کے بعد پہلی ذمہ داری
کہ جہاں تک جس بندے سے انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر جیسے ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے آواز بلند کرے، صدائے احتجاج بلند کرے، ہم اپنی سوشل میڈیا کا استعمال کریں، جہاں تک ہمارا جو بس چلتا ہے اپنے حلقہ احباب میں، میرا بس میرے منبر پہ ہے، میں یہاں بیٹھ کے فریاد کر رہا ہوں، یہ رونا رو رہا ہوں، آپ جہاں حلقہ احباب میں ہیں، جس انداز سے ہیں، آپ وہاں آواز بلند کریں۔ اور اس کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ آسانی کے ساتھ نہیں، بڑی مشکل کے ساتھ، لیکن وہ مظلوم فلسطینی جو لٹ پٹ گئے اور اس غزہ سے بے گھر ہو گئے، وہاں سے نکال دیے گئے، ان شہداء کے وہ لوارث، وہ مسلمان، ہم ان کے وارث بنے اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کی مالی امداد کریں۔ اس وقت اگرچہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے، ہمارے ملک پاکستان میں وہ ایک کہاوت آج کل چل رہی ہے کہ جب بھی کہیں کوئی مسلمان مصیبت میں آتے ہیں تو چندے کا ڈبہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں، لیکن جو مستند ادارے ہیں جیسے بیت السلام ہے، بیت السلام ٹرسٹ آپ نے نام سنا ہوگا، اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی ان کا ٹرسٹ ہے، جماعت اسلامی والے کام کر رہے ہیں، اور مختلف جو مستند ادارے ہیں، ہمارا الحمدللہ حنفیہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ان کی امداد بھی غزہ کے اندر پہنچی ہے۔ ہم وہاں امداد پہنچانے کے لیے اس وقت اپنے فضول چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، جہاں پر ہم فضول پیسہ اڑاتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ پیسہ ان فضول چیزوں میں لگانے کی بجائے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی امداد کے لیے بھیجنا ہے۔ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، اس میں ہم کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اگر ہم نے یہ کام نہ کیا۔ میں نے پچھلے بھی کچھ جمعوں میں یہ صدا لگائی اور بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے خاطر خواہ اس پہ توجہ نہیں دی۔ کچھ بھائیوں نے انفراداً الحمدللہ ان کے لیے امداد کی، لیکن وہ ایک سمندر میں قطرے کے برابر ہے، اور وہ تو مکمل بے گھر لوگ ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات جس کی طرف گزشتہ ایک جمعہ میرے بھائی نے بھی توجہ دلائی، اور اللہ تعالیٰ ان کا وہ جذبہ ہمارے ہر نوجوان میں پیدا فرمائے، وہ کر رہے تھے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں، سکھائیں کہ اس وقت ہم اگر امن سے بیٹھے تو اگر ان کے ظلم پہ ہم امن سے بیٹھ رہے ہیں، کل اللہ نہ کرے یہی آزمائش، یہی ظلم ہمارے گھر کے اوپر، ہمارے بچوں پہ بیتے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اور وہ تیسرا اہم کام جو کرنے کا ہے، جس سے ہم بہت اچھی طرح اس یہودیوں کو، اسرائیل کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، وہ ہے کہ ہم یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ ہمارا نوجوان آج KFC نہ کھائے تو کیا ہوگا، نہ جائے میک ڈونلڈ پہ، یہودیوں کی مصنوعات کی خریداری نہ کرے، کیا مر جائے گا وہ؟ اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا، زندگی اور اچھی ہو جائے گی۔ آج میں نے جب یہ بات کی تو ایک بھائی مجھے کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہاں جو KFC ہے، میک ڈونلڈ ہے اور اس طرح کے ادارے جو باہر کے ملکوں کی چین یہاں آئی ہے، یہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے۔ جب اس کی تحقیق کی تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی کل کمائی کا 5% ان کو بیچتے ہیں، جو کمپنی کے مالک ہیں، اور وہ یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ اپنا حصہ اسرائیل کو بیچتے ہیں۔ ان کے مذہب اور عبادت کے اندر یہ بات ہے، تو وہ 5% جو دیتے ہیں تو وہ بھی کوئی تھوڑا نہیں بنتا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک آدمی آپ کے والد کو مارنے کی سازش کر رہا ہے اور آپ کی کمائی سے 1% اس کو جا رہا ہے، کیا آپ دینا گوارا کریں گے؟ ایک آدمی آپ کے بچوں کا قاتل بننے جا رہا ہے اور آپ اپنی کمائی سے 1% اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا آپ کا ضمیر گوارا کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ میرے مسلمان بھائی، 95% ٹھیک ہے ادھر آ رہا ہے، 5% یہودیوں کو جا رہا ہے، وہاں سے اسرائیلی فوج پر اس اسلحے میں لگ رہا ہے جو اسلحہ ہمارے کسی مسلمان کے بچوں پر پھٹ رہا ہے، کسی مسلمان عورت پہ لگ رہا ہے، ان کے گھروں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے خدا را
ہم ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ بالواسطہ اس قتل کے اندر حصہ دار بن رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی مقامی غزاؤں پہ آئیں، ان کے جتنے بھی یہاں پر بڑی بڑی یہ معاشی مصنوعات ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں، اس سے ان پر کاری ضرب لگے گی۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ ہم سمجھتے شاید کچھ نہیں ہو رہا، آپ BBC کو دیکھ لیں، اس کے اندر یہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ اس سے یہودیوں کے مفادات کو، اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے، کہ بہت سارے ممالک میں جب مسلمانوں نے ان کا معاشی بائیکاٹ کیا اس کا انہیں نقصان ہوا۔ تو جب معاشی بائیکاٹ ہوگا تو یہ سب سے کاری ضرب ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا اور وہ باہر نہیں آ رہے، یعنی مسلمان وہاں پر غالب نہیں ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ کھیت نہیں جلا سکتے، درخت نہیں جلا سکتے، لیکن ان کے کھیتوں اور درختوں کو جلاؤ تاکہ یہ مجبور ہو کر مالی نقصان دیکھ کر اس کام سے باز آ جائیں اور قلعہ ہمارے حوالے کر دیں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، مسلمان صحابہ نے ان کے کھلیانوں کو آگ لگائی، وہ چیختے چلاتے باہر آ گئے کہ ہم قلعہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا مال و اسباب ضائع نہ کرو۔ آج اگر ہم ان یہودیوں کے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے اس کا اثر انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا، اور کل قیامت کے دن ہمارا ضمیر تو مطمئن ہوگا کہ جو ہمارے بس میں تھا، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ اور آخری کام یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر ان بھائیوں کو ضرور یاد رکھا کریں، صرف دعا پڑھے نہیں بلکہ اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، کہ دعا مانگنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ان پر ظلم و ستم جاری ہے ہمیں اس ظلم و ستم کے خلاف ہر طرح سے کھڑے ہونے کی اور ہر طرح سے ان مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارے اس وقت جو مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں پر، بہنوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اے اللہ انہیں اس سے عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں تو نے بہت ڈھیل دے دی ہے اللہ، اے اللہ ان ظالموں کو عبرتناک انجام سے دوچار فرما۔ یا اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اپنے ابابیلوں کو ان پر بھیج دے۔ یا اللہ ہمارے غفلت میں سوئے ہوئے مسلمان حکمرانوں کو جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر مسلمان بھائی کو، نوجوان کو، بوڑھوں کو، بچوں کو اے باری تعالی ان کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں اے باری تعالی ان کا مکمل بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اسرائیل کی معاشی طاقت ہے جس میں ہم حصہ دار بن رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے کٹ کر اپنی لوکل مصنوعات پر گزارا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان سے نفرت کرنے کی، ان کا بائیکاٹ کرنے کی ہمت اور جرأت پیدا فرما۔